ایک ایسا عمل جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا بن جاتا ہے، اور اللہ رب العزت انسان سے اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ انسان جو کچھ مانگے اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس انسان کو دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، دنیاوی اور اخروی پریشانیاں اس سے دور کر دیتے ہیں، دنیاوی اور اخروی مصیبتیں اس سے دور کر دیتے ہیں، اور دنیاوی اور اخروی نعمتوں میں اس کو سکون عطا کر دیتے ہیں۔ ایک ایسا عمل جس سے انسان کو اللہ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت سے انسان سب کچھ مانگ سکتا ہے۔ ایک ایسا عمل جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی تاکید کی، یہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شخص یہ عمل کر لے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے اور اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ عمل شکر ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، یعنی نعمتوں کی برسات کر دوں گا۔ یہ ایک ایسا شکر، ایک ایسا عمل ہے کہ انسان سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر ادا کرنے والا عمل کرو۔ تو آل داود کہنے لگے یا اللہ شکر بھی ایک آپ کی نعمت ہے، اگر ہم شکر ادا کریں تو یہ بھی نعمت ہے، اس پر پھر ہم کیا شکر ادا کریں، ہم آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے کہ اب تم میں معلوم ہو گیا کہ شکر کیا چیز ہے۔ یعنی جو شخص شکر ادا کرنے کی کوشش کرے، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن شکر ادا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت انسان سے راضی ہو جائیں گے۔ صلحاء ایک عجیب واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چرواہا بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکریاں چراتے چراتے کسی دن کوئی لوگ اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کہیں اس کے قریب سے گزرے، اس کو سلام کیا، اس کو دین کی طرف دعوت دی، تو وہ شخص آ گیا، پوری بات سنی ان کی، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس ترتیب سے سکھاتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ دنوں کے لیے چلے جائیں، 3 دنوں کے لیے چلے جائیں، 40 دنوں کے لیے ہمارے ساتھ چلے جائیں، ہم آپ کو کچھ دین کی بنیادی باتیں سکھائیں گے، ہم آپ کو دعوت و تبلیغ سے راستہ کرنے کا ایک راستہ دکھائیں گے کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئیں گے، یہ سب کچھ بتائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ چرواہا ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ چرواہا ان کے ساتھ چل پڑا، 3 دن لگائے، پھر 40 دن لگائے، اور 3 دن لگانے کے بعد 40 دن کا شوق ہونے کے بعد 40 دن مکمل ہوئے، چرواہا واپس گھر لوٹا، تو اس کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی کہ یہ زندگی جو ہے، میں نے ساری زندگی بکریوں کے پیچھے بکریاں چراتے چراتے گزار دی، اصل زندگی یہ نہیں، اصل زندگی یہ ہے جو یہ لوگ مجھے دکھا گئے، اصل زندگی یہ ہے جو میں نے اس راستے میں سیکھ لی، لہٰذا اب اس راستے کو میں خود تو مکمل طور پر نہیں سیکھ سکتا، البتہ میرا ایک بیٹا ہے جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا ہے، میں اس کو سکھا سکتا ہوں، میں اپنے اس بیٹے کو اس راستے کے لیے وقف کر سکتا ہوں۔ چنانچہ یہ نیت لے کر گھر گیا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آج سے بکریاں چرانے کی ذمہ داری میں خود سنبھالوں گا، آپ کو میں مدرسے میں داخلہ دلاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے اس بیٹے کو مدرسے میں داخلہ دلانے کے لیے راضی کر دیا۔ بیٹا چونکہ جوان تھا اور زندگی بھر کبھی پڑھا نہیں تھا، کبھی زندگی بھر کچھ پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں تھا، جب مدرسے میں لایا گیا، اساتذہ کے سامنے بٹھایا گیا، اساتذہ کو بتایا کہ میں اپنے اس بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہوں، تو اساتذہ کرام نے بتایا کہ ٹھیک ہے، ہم داخلہ دے دیں گے،
اساتذہ کرام نے اس بچے کو جب داخلہ دیا، حالانکہ وہ بچہ کم عمر نہیں تھا بلکہ نوجوان تھا، اس نوجوان کو داخلہ دیا۔ جب وہ داخلہ ہونے کے بعد اس کو کلاس میں بٹھا دیا گیا، کچھ روز بعد والد اپنے بیٹے کی خیر خبر پوچھنے آیا تو اساتذہ کرام نے بتایا کہ آپ کا بیٹا پڑھنے لکھنے کے فیلڈ کے متعلق بالکل کچھ نہیں جانتا، اور جو کچھ اس کو بتایا گیا ہے اس کو بالکل اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے پلے ایک لفظ بھی نہیں پڑ رہا، لہٰذا آپ اگر اپنے اس بیٹے کو ساتھ واپس لے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، یہاں اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، البتہ یہ بیٹا آپ کے ساتھ ہوگا تو کچھ نہ کچھ کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ والد کہنے لگا کہ نہیں، میں نے اپنا یہ بیٹا مدرسے کے لیے وقف کر دیا ہے، اب یہ مدرسے میں جب تک پڑھے گا پڑھتا رہے گا، جب اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی تب تک میں اس کو نہیں لے جاؤں گا۔ اساتذہ کرام کے پرزور اصرار کے باوجود والد اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ گیا اور بیٹے کو تاکید کر گیا کہ بیٹا اساتذہ کرام کی خدمت دل سے کرنی ہے۔ چنانچہ وہ بیٹا کچھ وقت وہاں رہا۔ جب سال کا اختتام ہوا اور اختتامی تقریب، اختتامی دعا ہونے لگی، والد بھی اس دعا میں شریک ہوا۔ اساتذہ کرام سے اپنے بیٹے کے حال احوال کا پوچھا۔ اساتذہ کرام نے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے پورے سال میں کچھ نہیں پڑھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی، کچھ بھی اس کے پلے نہیں پڑا۔ بہرحال والد نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے نہیں جاؤں گا، یہ یہیں رہے گا، جو کچھ اس کو آیا، جتنا کچھ اس نے سیکھا، بس آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ کی یہ خدمت کرتا رہے گا۔ سال بیتتے گئے، اگلے سال بھی یہی ماجرا ہوا، کرتے کراتے 7 یا 8 سال مکمل ہوئے۔ 8 سالہ مکمل جب نظام سے گزرا وہ بیٹا، اور اساتذہ کرام نے معمول کے مطابق جو باقی طلبہ اکرام کے سروں پر دستار فضیلت، یعنی ان کی دستار بندی کی جاتی تھی اور ان کو عمامہ پہنایا جاتا تھا، اس نوجوان کو بھی ساتھ عمامہ پہنایا اور والد کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اے بزرگ، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا بیٹا نہیں پڑھ سکتا، اس کو کچھ نہیں آ رہا، 8 سال گزرنے کے باوجود اس کو کچھ بھی نہیں آیا۔ بہرحال والد صاحب نے اساتذہ اکرام سے پوچھا کہ میرے بیٹے سے آپ کو کوئی شکایت تو نہیں، آپ کی خدمت تو بھرپور طریقے سے کی ہے۔ اساتذہ اکرام کہنے لگے جی ہماری خدمت تو اچھے طریقے سے کی ہے، اس حوالے سے ہماری کوئی اس سے کمپلین نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں کچھ نہیں، اس کو سمجھ نہیں آیا، وہ بھی اس کی غلطی نہیں، بچپن سے اس نے جس فیلڈ میں کام کیا ہے اب اس کا ذہن اسی کی طرف ہے، اس طرف اس کا ذہن نہیں، اس کا ذہن پڑھائی کی طرف کھلا ہی نہیں۔ بہرحال وہ بوڑھا والد اپنے بیٹے کو لے جانے لگا، مسجد کے دروازے تک پہنچا، بیٹے کی طرف ترسی ہوئی نگاہوں سے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگا اے بیٹا، اتنے سال پڑھا ہے، کوئی ایک لفظ تو یاد ہوگا، کوئی ایک مسئلہ تو یاد ہوگا، مجھے بس وہ ایک مسئلہ سنا دو۔ بیٹا کہنے لگا اے ابا جان، میں نے جتنا بھی پڑھا ہے اس میں ایک مسئلہ بھی مجھے نہیں یاد۔ ابا جان پر زور لگانے لگے، اصرار کرنے لگے کہ ایک مسئلہ تو یاد ہوگا۔ بیٹا کہنے لگا کہ میں ذہن پہ زور ڈال کے کوشش کرتا ہوں کہ کوئی یاد آ جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بیٹا بولا اے ابا جان، مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا۔ والد بڑے خوش ہو کے کہنے لگے جی بتا دیں۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ مسئلہ کوئی عورتوں کے زندگی کے متعلق کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلہ بتایا تو والد صاحب اتنے خوش ہوئے، فوراً جوتے اتارے، بھاگتے ہوئے مسجد میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا اور رو رو کے شکر ادا کیا۔ آپ کو شکر کی اہمیت بتانے لگا کہ رو رو کے شکر ادا کیا، کہنے لگا اللہ تیرا کرم ہے کہ تیرے آسمان سے اتارے ہوئے اس نورانی علم سے ہمارے پاس بھی ایک چنگاری آ گئی، ایک مسئلہ میرے بیٹے کو بھی یاد ہو گیا۔ چنانچہ سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد جیسے ہی اٹھا، بیٹے کی جانب دیکھا تو بیٹا کہنے لگا ابا جان،
مجھے ایک مسئلہ اور بھی یاد آ گیا۔ جب والد نے وہ دوسرا مسئلہ بھی اس سے سنا، دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا، سر اٹھایا تو بیٹا کہنے لگا ابا جان مجھے آہستہ آہستہ سارے مسئلے یاد آ رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ دیر میں اللہ کے کرم سے اس بیٹے کا ایسا ذہن کھلا کہ پورے 8 سال میں جو کچھ اس نے علم حاصل کیا تھا، جو کچھ پڑھا تھا، وہ سارا اللہ کے فضل سے اس کو ازبر ہو گیا، اس کا ذہن کھل گیا، تو اللہ کے کرم سے سب کچھ اس کو یاد آ گیا۔ چنانچہ وہ بوڑھا والد بڑا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا۔ تو بتانا یہ تھا کہ دیکھیں شکر کی کتنی بڑی اہمیت ہے، ورنہ وہ اپنے بیٹے کو خالی ہاتھوں لے گیا تھا، لیکن جب ایک مسئلہ سنا اس نے ایک مسئلے پہ اتنا شکر ادا کیا، اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس نوجوان کے ذہن کو کھول لیا اور 8 سالہ تمام علم اس کو یاد دلا دیا۔ چنانچہ دوستو، شکر ادا کرنا بڑا ہی مجرب ایک عمل ہے، اللہ کے قرب کا بہت زبردست عمل ہے، اللہ کی رضا کے لیے قریب ہونے کا بہت زبردست عمل ہے۔ لیکن اب ہم شکر ادا کریں تو کیسے کریں؟ ویسے تو ہم کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، ویسے بھی معاملات میں ہم کہتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، یہ تو قولی شکر ہے۔ ایک اللہ کا شکر فعلی طور پر ہے، عملی طور پر ہے، وہ ہم نے کیسا کرنا ہے؟ اللہ کا وہ شکر عملی طور پر ہم نے ایسے کرنا ہے کہ ہم جب صبح اٹھیں تو جو پہلا کام ہے وہ ہماری نماز ہے، ہم نے سب سے پہلے 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، یہ کام کرنا ہے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ کوئی الگ کام نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ بہت بڑا کام ہے، بس صرف ہماری عادت نہیں بنی جس کی وجہ سے ہمیں مشکل لگ رہا ہے۔ اور دوسرا، صرف دن میں کسی وقت 2 نفل پڑھنے ہیں کہ اللہ یہ 2 نفل میں نے اس لیے پڑھے ہیں کہ تو نے مجھے ساری زندگی دی، ایک پرسکون دن دیا، سب کچھ دیا، اللہ یہ 2 نفل بھی کم ہیں، لیکن میں یہ 2 نفل آپ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ ایک عمل کرنا ہے، 5 نمازیں تو آپ نے پڑھنی ہی ہیں، وہ تو الگ ایک چیز ہے، وہ تو ہمارا ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ جو یہ ایک عمل، یہ ایک عمل اضافی ہے کہ 2 نفل پڑھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی انکم میں سے، اپنے پیسوں میں سے جو کچھ بھی ملے، جتنی بھی انکم ہو، اس میں سے کچھ ایک حصہ مقرر کر دیں کہ یہ حصہ میں اللہ کی رضا کے لیے کہیں کسی جگہ لگا دوں، مسجد میں، مدرسے میں، کسی طلباء کی خدمت کرتے ہوئے، کہیں کسی غریب کی خدمت کرتے ہوئے، لاچار و بے بس کی خدمت کرتے ہوئے میں اس میں لگاؤں گا، اور ہر ماہ کا، ہر آنے والی انکم سے لگاؤں گا میں۔ تو یہ گویا کہ ہمارا عملی جو شکر ادا ہو رہا ہے، 2 نفل کے ذریعے ہماری جسمانی شکر ادا ہو رہا ہے، اور مال میں سے کچھ حصہ مقرر کر کے اللہ کی رضا کے لیے دینے کے میں یہ ہمارا جو ہے یہ مالی شکر ادا ہو رہا ہے۔ جب اس طرح ہم عملی شکر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کتنے جلدی پرسکون ہوتی ہے، زندگی میں کتنے جلدی بہاریں آتی ہیں، کتنی برکات اللہ نصیب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مالی شکر، جانی شکر، جسمانی شکر اور عملی اور قولی شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔